بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایران جنگ ابھرتا خوفناک منظرنامہ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ایران، امریکہ، اسرائیل، تینوں ممالک جن کے نام بھی الف سے ہی شروع ہوتے ہیں، ان کے درمیان جاری یہ جنگ اب اپنے 20ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، اصل خطرہ دنوں میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ یہ جنگ اب کن حدود کو چھو رہی ہے۔ اس وقت دو چیزیں اس جنگ کو انتہائی خطرناک بنا رہی ہیں۔ پہلی، ایٹمی، گو اس کی حد ابھی پار نہیں ہوئی، لیکن دن بدن تسلسل کے ساتھ یہ جو ایٹمی حد کا پار ہونا ہے، یہ منظرنامہ دھندلا سا رہا ہے۔ دوسری حد یہ ہے کہ یہ جنگ اب ایک نہیں بلکہ کئی محاذوں پر لڑی جا رہی ہے۔ وہ شہر نیوکلیئر پاور پلانٹ جو کہ تہران سے 700 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر ہے، اور یہ ایران کا واحد فنکشنل نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، اس پر حملہ بظاہر تو معمولی سا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک تنبیہ ہے، انتباہ ہے کہ اے ایران، اب تیری نیوکلیئر تنصیبات بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطرناک ترین منصوبہ کہ ایران کی افزودہ 480 کلو گرام یورینیم پر قبضہ کر کے اس کو امریکہ لے جایا جائے، یہ ایک ایسا قدم ہو سکتا ہے جو غالباً اس پورے خطے کو آگ میں جھونک دے گا۔ اس افزودہ یورینیم کو لے جانے یا اس پر قبضہ کرنے کے لیے امریکن فوجی بوٹس، ان کو ایران کی سرزمین پر اترنا پڑے گا، اور ایران پہلے ہی تنبیہ کر چکا ہے کہ امریکہ اور دنیا بھر کو اس قسم کی ایڈونچر کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ گو امریکہ کو وینزویلا میں وہاں کے صدر کو اغوا کرنے میں کامیابیاں ملی تھیں اور وینزویلا کے سارے حفاظتی انتظامات کو مفلوج بنا دیا گیا تھا، لیکن امریکہ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایران سے وہ خامنائی کو اغوا نہیں کرنا چاہتا بلکہ افزودہ یورینیم کے سلنڈر لے جانا چاہتا ہے، جن کو ایران کسی ایسی صورت میں بھی ڈھال سکتا ہے کہ وہ الٹا امریکہ کے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ اور پھر امریکہ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہرحال ایران وینزویلا نہیں ہے۔ اس وقت تک آبنائے ہرمز دنیا کی تیل اور گیس کی شاہراہ ہے، اور امریکہ اس کا کنٹرول بھی سنبھالنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے اس علاقے میں واقع تم جزائر پر بنکر بسٹر بموں سے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اسی طرح یو ایس ٹریپولی جو امریکہ کا بحری بیڑا ہے، اس کی آمد ہو رہی ہے، جس پر 2000 سے زائد میرینز کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ واضح اشارہ مل رہا ہے کہ چند دنوں میں امریکہ کی یہ جنگ اب زمین تک پہنچنے والی ہے۔ اب خارک آئل ٹرمینل کے ساتھ ساتھ تم جزائر پر اگر امریکہ نے فوجی گھسیڑ دیے تو پھر امریکہ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو جو جواب ملے گا وہ صرف فوجی نہیں ہوگا بلکہ دنیا کی اقتصادی تباہی کے دن بھی شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تک ایران نے اپنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی نہیں کی بلکہ ایک سمارٹ سی حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے۔ کچھ جہازوں کو وہ اجازت دے دیتا ہے اور امریکہ اور اسرائیل اور اس جنگ میں ان کے حمایتیوں کے جہازوں کو روک رہا ہے۔ قنوطیت یعنی مایوسی کی انتہا پر جب کوئی انسان پہنچ جائے تو وہ یہی کہتا ہے، اوکے، اگر میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ اپنی مایوسی کی انتہا تک پہنچ جانے پر جب ایران یہ سمجھے گا کہ اب آبنائے ہرمز سے اس کا کنٹرول ختم ہونے والا ہے، تو وہ آبنائے ہرمز میں بحری جہاز ڈبو کر، چاہے اپنے ڈبوئے ایکسیڈنٹ کر کے، اور اسی طرح لاتعداد سمندری سرنگیں بچھا کر اس سمندری راستے کو لمبے عرصے کے لیے ناقابل استعمال بھی کر سکتا ہے۔ پھر امریکہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے پھر لازمی بات ہے
کہ 6 ماہ سے 1 سال کا عرصہ درکار ہوگا، اور اس دوران جو ہے دنیا بغیر تیل اور گیس کے کیا نمونہ پیش کر رہی ہوگی، یہ اس وقت ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب ایران کے سب سے بڑے گیس فیلڈ جو جنوبی فارس میں ہے، اس پر جو حملہ کیا گیا ہے، یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا بلکہ ایک واضح اعلان بھی تھا اسرائیل کی طرف سے کہ اے ایران، اب تمہاری معیشت بھی نشانے پر آ گئی ہے ہمارے۔ اس کے جواب میں ایران نے آج 19 مارچ کی صبح قطر کے سب سے بڑے گیس پلانٹ پر حملہ کر کے جواب تو دے دیا ہے کہ اے اسرائیل، اگر تو میری معیشت کو نشانے پر لا رہا ہے تو پھر یاد رکھ کہ علاقے میں کسی اور کی معیشت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اب اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے ایران کو بہت بڑی دھمکی دے دی ہے کہ اگر تمہارے قطر کے گیس فیلڈوں پر دوبارہ اٹیک ہوئے تو یاد رکھنا، یہ ٹرمپ صاحب ایران کو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں تمہارا سب سے بڑا جو گیس کا فیلڈ ہے اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گا۔ اب ناظرین، ایران کے جدید میزائل ہیں وہ ہر طرف جا رہے ہیں، حزب اللہ کے حملے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، عراق اور اردن پر جو ایران کی پراکسیز ہیں وہ بھی حملے کر رہی ہیں۔ تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی 3 ملکوں میں اب جنگ نہیں ہے کہ جی ایران پر حملے ہو رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اور یہ دو آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو اس وقت صورت بنی ہوئی اور جس طرح ایران پھر مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں امریکن بیسز ہیں وہاں پہ حملے کر رہا ہے، تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ جنگ اس وقت تقریباً ہر طرف پھیل چکی ہے۔ بلکہ یہ بھی خبر آ چکی ہے جو قطر کا گیس فیلڈ تباہ ہوا ہے اس پہ پاکستان اور بنگلہ دیش بھی 99% ڈپینڈ کر رہے تھے۔ تو اب ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے؟ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ جنگ جو ہے یہ صرف 3 ممالک کی جنگ نہیں ہے بلکہ ہر طرف پھیل چکی ہے۔ اب تازہ ترین خبروں کے مطابق اسرائیل نے اپنی دفاعی افواج اور خفیہ ایجنسیوں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اب ہر سطح کی ایرانی قیادت کو نشانہ بنائیں۔ دوسری طرف ایران نے بھی درگت اچھی طرح بنائی ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیلی صدر پرسوں ہی آہیں بھرتے ہوئے اپنی گزشتہ رات کا ذکر کر رہے تھے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے یہ رات ان کے لیے سب سے مشکل رات تھی کہ ایران کے میزائلوں نے اسرائیل میں ناقابل بیان تباہی پھیلا دی تھی۔ اسی طرح پھر خواتین و حضرات، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ابھی تک امریکہ کی بار بار دھمکیوں یا منت ترلوں کے باوجود ناٹو کی تنظیم خاموش ہے اور وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے۔ اسی طرح جو امریکہ کے بڑے ہی کلوز قسم کے اتحادی تھے وہ بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں اور کوئی بھی اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود صدر ٹرمپ جو ہیں وہ صرف اسرائیل کو ساتھ لے کر اکیلے ہی کہتے ہیں کہ میں نے تو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اور اسی اپنی ہٹ درمی پر وہ تلے بیٹھے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی اس جنگ کا آخرکار انجام کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آخر میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی یہ جنگ اس وقت صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں رہ گئی۔ جس پیمانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے مہیا کی گئی نعمتیں، جن میں تیل اور گیس شامل ہیں، ان کے ذخائر کو برباد کر کے انسانوں کو تڑپانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس لحاظ سے یہ واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے یہ جنگ اب ہتھیاروں کی جنگ نہیں رہی بلکہ یہ اب انسانیت کے مستقبل کی جنگ بن چکی ہے۔ اکثر اب یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ یہ جنگ ختم کب ہوگی، بلکہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ جب بھی ختم ہوگی تو کیا اس دنیا میں باقی کچھ بچا ہوا بھی ہوگا یا نہیں۔ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔